جو کچھ اب شاہ سرخیوں میں دیکھتے ہیں وہ تصادم کی کہانی ہے، میزائلوں اور جوابی کارروائی کی کہانی۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سادہ بیانیوں سے آگے دیکھنا ہوگا۔ یہ بلا اشتعال جارحیت کی کہانی نہیں ہے، یہ خود مختاری اسٹریٹجک صبر اور ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جسے دہائیوں تک دھکیلا گیا اور آخر کار اس نے ایک لکیر کھینچ دی۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح ایران نے برسوں کے حملے برداشت کرنے کے بعد طاقت کا توازن بحال کرنے کا انتخاب کیا، جنگ شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ کو روکنے کے لیے۔ برسوں تک عالمی برادری نے یک طرفہ جنگ ہوتے دیکھی، ایک سایہ جنگ جہاں صرف ایک فریق ہی کھلے عام کارروائی کرتا نظر آیا۔ ایران کے اعلیٰ جوہری سائنسدان جیسے ارشیر حسین پور اور محسن فخری زادہ کو منظم طریقے سے اسی کی سڑکوں پر قتل کیا گیا۔ اس کے اہم انفراسٹرکچر کو اسٹکس نیٹ جیسے جدید سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا جو اس کے پرامن جوہری پروگرام کو ناکارہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے سب سے معزز فوجی رہنما جیسے جنرل قاسم سلیمانی کو پڑوسی ممالک میں غیر ملکی طاقتوں نے نشانہ بنا کر قتل کیا۔ ہر عمل ایران کی خود مختاری پر حملہ تھا، ہر ایک اس کے صبر کا امتحان۔ اور برسوں تک ایران نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا، براہ راست فوجی تصادم پر اسٹریٹجک صبر کو ترجیح دی، اپنے نقصانات پر سوگ مناتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا رہا۔ لیکن ہر قوم کا ایک نقطۂ عروج ہوتا ہے۔ 1 اپریل 2024 کو وہ نقطہ آ گیا۔ دمشق شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کوئی اور خفیہ کارروائی نہیں تھی۔ ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے تحت قونصل خانہ ایک خود مختار علاقہ ہوتا ہے۔ یہ خود ایران پر براہ راست ڈٹائی سے کیا گیا حملہ تھا۔ اعلیٰ فوجی کمانڈرز بشمول جنرل محمد رضا زاہدی ایک سفارتی مشن کے دوران شہید ہوئے۔ ایران کے لیے یہ اسرائیل کی طرف سے جنگ کا ایک ناقابل تردید اقدام تھا، ایک جان بوجھ کر کی گئی کشیدگی جو خطے کو مزید تنازع میں گھسیٹنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوال اب یہ نہیں تھا کہ ایران جواب دے گا یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ کیسے۔ دنیا نے سانس روک کر دیکھا اور پھر جواب آیا، آپریشن سچا وعدہ۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے اسرائیلی سرزمین پر براہ راست فوجی کارروائی کی۔ لیکن یہ وہ لاپرواہ اندھا دھند حملہ نہیں تھا جس کی کچھ لوگوں نے پیش گوئی کی تھی۔ یہ ایک سوچا سمجھا پہلے سے مطلع کیا گیا اور اسٹریٹجک طور پر درست اقدام تھا۔ ایران نے سفارتی ذرائع سے کافی انتباہ دیا۔ اس نے مخصوص فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، وہی فضائی اڈے اور انٹیلیجنس مراکز جہاں سے اس کے عوام اور علاقے پر حملے کیے گئے تھے۔ یہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت درج دفاع کے حق کے اصول پر مبنی ہے۔ پیغام واضح تھا، یک طرفہ جارحیت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران اپنے دفاع کی صلاحیت اور مرضی رکھتا ہے اور اب سے اس کی خود مختاری پر کسی بھی حملے کا براہ راست اور متناسب جواب دیا گیا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد جنگ کی تلاش نہیں تھا، اس کا مقصد ڈیٹرنس یعنی روک تھام کو دوبارہ قائم کرنا تھا۔ اس کا مقصد ایک نئی مساوات قائم کرنا تھا جہاں اسرائیلی جارحیت کی ایک واضح اور قابل پیش گوئی قیمت ہوگی۔ فوجی مقامات کو نشانہ بنا کر اور شہری نقصان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر کے ایران نے یہ ثابت کیا کہ اس کا مقصد کشیدگی بڑھانا نہیں بلکہ ایک مستحکم سیکیورٹی ماحول بنانا ہے جہاں اس کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ جب کسی قوم کو دہائیوں کی اقتصادی پابندیوں، سیاسی تنہائی اور فوجی حملوں کا سامنا ہو تو اس کے اپنے دفاع کے عمل کو خالی پن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسے ایک ایسی قوم کے ناگزیر نتیجے کے طور پر دیکھنا چاہیے جو اپنے وجود کے حق، اپنے عوام کی حفاظت اور ایک ایسے خطے میں اپنی تقدیر کا خود تعین کرنے پر زور دے رہی ہے جو طویل عرصے سے غیر ملکی مداخلت سے تشکیل پاتا رہا ہے۔ دنیا کو اب اس نئی اسٹریٹجک حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ امن و استحکام صرف توازن اور باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ جبر اور لامتناہی اشتعال انگیزی سے۔